اللہ اکبر اللہ۔ 1929 کو جب لاہور کے اندر ایک راجپال نامی پبلشر اس نے حضور کی توہین پہ ایک کتاب شائع کی تو ہر طرف صدائے احتجاج بلند ہوئی، اور علم الدین جس کا نام ہے، جس کا مجھے آج موضوع دیا گیا ہے، علم الدین 21 سالہ یہ نوجوان تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ راجپال نے حضور کی گستاخی کی ہے تو یہ خود کو کہتا ہے توف ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ گستاخ ابھی تک زندہ ہے۔ غازی علم الدین داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں علی حجویری تیرے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں، کوئی لابی نہیں، کوئی بھی نہیں میرے پیچھے، اور میں یہ دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کام کو سر انجام دینے کی مجھے توفیق دے۔ یہ دعا مانگ رہا تھا تو وہاں ایک مجذوب تھا، اس نے ہار اٹھایا اور علم الدین کے گلے میں ڈال دیا، اور یہ اس بات کی تائید تھی کہ علم الدین تیرے پیچھے علی حجویری کی دعائیں ہیں۔ آپ گھر آئے 11 یا 12 بجے کے درمیان، آپ گھر سے نکلے، بھیس بدل لیا اور سیدھے راجپال کی دکان پہ گئے۔ وہاں 2 محافظ کھڑے تھے، اور جب آپ اندر داخل ہوئے تو وہ کتابوں کو ترتیب دے رہا تھا، سیٹ کر رہا تھا، اور علم الدین نے آواز دی راجپال۔ جب راجپال کو آواز دی تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا تو نے یہ کیسے سوچ لیا اور یہ تو نے کیسے جرت کی کہ تو میرے محبوب کی ناموس پہ حملہ کرے؟ تجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ محمد عربی کے غلام ابھی زندہ ہیں؟ آپ نے خنجر نکالا اور پے در پے وار کیے اور اس کو واصل نار کیا۔ آپ باہر نکلے تو محافظ قاتل قاتل کی آوازیں لگانے لگے۔ فرمایا میں بھاگنے والا نہیں، وہاں نلکا تھا، وہاں اس کو خنجر کو پانی سے صاف کیا، اپنے کپڑوں کو پاک کیا، تو آپ سیدھے تھانے چلے گئے، آلہ قتل پیش کیا اور گرفتار ہو گئے۔ یہ خبر جنگل میں جس طرح آگ پھیل جاتی ہے اس طرح یہ خبر پورے لاہور میں پھیل گئی کہ ایک 21 سالہ ان پڑھ علم الدین اس نے راجپال کو واصل نار کر دیا ہے۔ علامہ اقبال نے سنا تو وہ کہتا سی گلیں ہی کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب اسلام آباد سے چل پڑے۔ کسی نے کہا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا یار آج میں اس جنے دی زیارت کرن واسطے جا رہے ہیں جنہیں میرے نبی محمد دا دل خوش کر دیتا ہے۔ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ کی خدمت میں ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن سے لوگ مصافحہ کرنا، ملاقات کرنا اعزاز سمجھتے تھے۔ ملاقات کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، اتنے مصروف اور اتنے بڑے لوگ ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی شخصیات علم الدین سے ملنے آ رہی ہیں۔ پھر لاہور سے آپ کو رات کی تاریکی میں میاں والی منتقل کیا گیا اور اس کو راز میں رکھا گیا۔ جب علم الدین میاں والی داخل ہوئے نا تو وہاں ایک مجذوب تھا، وہ اپنی دنیا میں رہتا تھا، نہ کسی کی سنتا تھا نہ کسی کو سناتا تھا۔ اللہ والوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، وہ مجذوب تھا، نہ کسی سے بولتا تھا نہ کسی کو پاس بٹھاتا تھا۔ جب علم الدین کی خوشبو اس مجذوب نے سونگی، اس عاشق رسول کی آمد کی خوشبو ملی، تو یہ سڑکوں پہ دوڑنے لگا، یہ گلیوں میں بھاگنے لگا، یہ لوگوں کی کنڈیاں کھڑکانے لگا۔ لوگ باہر نکلتے کہتے تم اندر بیٹھے ہوئے ہو، محمد عربی کا غلام تمہارے شہر میں آیا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں اس بات پہ تعجب ہے، نہ تو بولتا تھا نہ تو چلتا تھا۔ کہا میں آج بھی نہیں بولتا ہوں لیکن آج مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کہا کبھی تم وہاں سے اٹھے نہیں تھے، آج دوڑ رہے ہو؟ کہا میں دوڑ نہیں رہا، مجھے دوڑایا جا رہا ہے۔ علم الدین کو وہاں ایک اذیت والے کمرے میں رکھا گیا اور وہاں آپ نے وقت بھی کچھ گزارا، اور وہاں کا جو چوکی دار تھا اس کا بیان سنا۔ وہ کہتے ایک دن میں علم الدین کو دیکھا کہ چہرے پہ بڑی رونق ہے، آنکھیں چمک رہی ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے اور الحمدللہ 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 کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو چوکی دار کہتا میں نے کہا علم الدین آج تو بڑا راضی ہے،
کہا میں اپنے مقدروں پہ ناز کروں، آج میں محمد عربی کی چوکھٹ پہ حاضر تھا۔ کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مجھے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ مقدروں کی بات ہے، جو اس کے نام پہ مر مٹتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت کا صلہ بھی دیتے ہیں۔ یار ایک شخص تھا جس نے ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھا تھا، لیکن جب فالج کا اٹیک ہوا، مرگ بستر پہ آیا، زندگی موت کی جنگ لگ گئی، نظریں دروازے پر ہے کہ ابھی کوئی دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھے گا، کوئی میرے لیے پھول لائے گا، کوئی دو محبت برے کلمات کہے گا۔ غم جانتے اس وقت تکلیف دیتا ہے جب کوئی غم گسار نہ ہو، جب غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھی نہ آیا، بصیری کے دل کا آئینہ ٹوٹ گیا، کہتا ہے چھوڑ بصیری، یہ دنیا تو بے وفا ہے، ساری زندگی ان کی مدح میں لکھا کچھ نہ ملا۔ کہا نہ قلم توڑوں گا نہ کرتاس پھاڑوں گا، کہا پہلے دنیا والوں کی مدح میں لکھا تو کچھ نہ ملا، آج میں اس کا نغمہ لکھوں گا جو امام الانبیاء ہے، جو آمنہ کا لال ہے۔ قلم لے کے کیا لکھتا ہے؟ مولا یصلی وسلم دائماً آبادا۔ یار اتنی روشنیاں، اتنے اجالے پھیلتے ہیں، بصیری لکھ کے سو جاتا ہے، خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں، فرمایا اٹھو بیٹے وہ نغمہ پڑھو جو میری شان میں لکھا ہے۔ دستے شفا پھیرا، روشنی آئیں، اٹھ کے کھڑے ہوئے، ادب کے تمام تر تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے حضور کا نغمہ پڑھتے ہیں۔ یار بیٹا، شاگرد، مرید اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ فخر جانتا ہے جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا اعلیٰ مسند پہ بیٹھتا ہے، بیٹا باپ کے قدموں میں، شاگرد استاد کے قدموں میں، مرید شیخ کے قدموں میں۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ میں آج اپنے قبلہ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، یہ میرا فخر ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ کے قدموں میں قرآن کی بولیاں بولی ہیں، یہ میرا فخر ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے فخر، یہ سارے شرف، یہ سارے اعزاز اپنی جگہ پہ۔ بصیری کو دیکھو کہاں کھڑے ہیں، جہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کے محمد کی نعتیں پڑھتے تھے، اور حضور نے فرمایا پڑھو نا، جب پڑھتے ہیں تو حضور جھومتے ہیں۔ جاتے ہوئے اپنی چادر عطا فرمائی، کہا یہ تیرا انعام ہے۔ صبح اٹھتے ہیں خوشبوؤں کے قافلے بھی اترے تھے، جو چادر خواب میں دی، صبح اٹھتے ہیں تو سرانے موجود ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔